لیکن اس قبر کے سامنے کہ آپ کے اور قبر کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگر کوئی دیوار ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ستھرا پڑا ہے، تو پھر آپ نماز وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسی جگہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، تو گزرنے والی جگہ پر چھوٹے دیکھے گزرنے والی جگہ پر نا وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، یہی نماز پڑھنی پڑے گی، تو پھر اپنے سامنے کوئی ستھرا رکھنا، ستھرا وہی میز رکھ لیں، کوئی کرسی اپنے آگے رکھ لیں، کوئی چیز آپ کو یہ گلاس ملا ہے، کپ ملا ہے، تو کپ اور گلاس وہ آگے رکھ لیں، بوتل ہے آپ کے پاس وہ آگے رکھ لیں۔ کل ایک بچے کو دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک کو دیکھو وہ نماز پڑھے تو وہ آگے کچھ چیز نہ ملی، انہیں جوتی پڑھ کے گرا کے آپ کو کہہ رہا کوئی چیز نہ آپ آگے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی چیز نہ ملے تو جیسے چاند ہوتا ہے نا، چاند کی طرح آپ نے یا محراب کی طرح کہنا گولائی میں آپ نے اپنے سامنے لکیر کھینچ لینی، ٹھیک ہے، ایسے کہ گول نہیں بالکل کرنی، صرف چاند کی طرح نا، چاند گول بھی ہوتا ہے کہ چاند جب وہ آخری راتوں میں ہوتا ہے یا پہلی راتوں میں تو وہ صرف نا ایسے نظر آتا ہے جیسے خربوزے کی کاش، تو اس طرح کر کے آپ نے اپنے سامنے سجدے والی جگہ پر ایسے لکیر کھینچ لینی ہے چاند کی طرح یا محراب کی طرح، تو پھر جو ہے نا وہ کہیں گے آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی گزرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی بیٹا نماز پڑھنے لگے تو ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھیں جہاں گزرنے کا راستہ ہو۔ اچھا تو جمعی کے وقت منہ بند رکھنا، اگر کھل جائے تو ہاتھ کی پشت سے ڈھانپنا، کھل جائے تو ہاتھ کی پشت، اور یہ بھی ہے کہ ہاتھ نہیں ہلانا چاہیے، کھڑے ہیں تو اگر ہاتھ ہلانا پڑ جائے تو دایاں ہاتھ مجھے ہلانا چاہیے۔ کھڑے ہونے کے علاوہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اتحیات میں ہیں، رکوع سجدہ اتحیات، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ اپنا ہاتھ ہلانا ہو تو پھر آپ نے بایاں ہاتھ ہلانا چاہیے، دایاں بھی ہلا لیا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بہتر کھڑے ہوں تو دایاں ہاتھ ہلانا چاہیے، بیٹھے ہوں یا اور کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو تو بایاں ہاتھ ہلانا چاہیے۔ اکثر سب لگے نہیں جاتی۔ اچھا اور اس میں جب آپ نے ہاتھ ہلانا ہے تو ایک رکن میں کتنی مرتبہ ہاتھ ہلانا ہے؟ کتاب نہ تھوڑی نیچے رکھی ہے، اتنی نیچے کرنا ہے زمین کے قریب چلے، ہاتھ ایک رکن میں کتنی مرتبہ ہاتھ ہلانا چاہیے؟ 3 دفعہ نہیں، 1 یا 2، 3 مرتبہ ہلائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کو کہتے ہیں عمل تسلیل، 3 مرتبہ ہاتھ ہلائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ ایک رکن میں رکن یہ ویسے نماز کے کتنے رکن ہے؟ بڑا رکن کہہ رہے ہیں، فرض کہہ رہے ہیں، کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں شیروں؟ 4 فرض ہیں، 50 کتنے فرض ہیں؟ 7 فرض ایکسٹرا ریپورٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ کل آج تو چھٹی جلدی ہو جانی ہے، تو جو ہے نا یہ کل اتوار ہے، پرسوں پیر وقت ہے نا، آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، تو ٹیسٹ میں آپ کو بتایا تھا نا یہ جو پچھلا کورس کا نماز کے فرائض واجبات اور سنتیں، یہ بھی آپ نے ساری یاد کرنی ہے دوبارہ اچھی طرح، تو نماز میں روزانہ یہ استعمال ہونی ہے، روزانہ ان کو دھیان رکھنا پڑے گا، اور ان تینوں میں سے نہ ایک آئے گا پیپر کے اندر، باقی یہ جو نماز کے مستحبات اور مکروہ یہ تو سارے ہی ہیں، تو اس لیے نا کوشش کر کے ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ تو نماز کے نا فرض وہ 7 ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا سب سے پہلا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے قیام، اور تیسرا کیا تھا یہ قرات قرآن پاک پڑھنا۔ اب یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اس وقت تک 3 یہاں اکٹھے جو ہے وہ رکن ادا ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر بھی، قرآن پاک پڑھنا بھی اور کھڑے ہونا بھی، یہ 3 کام نا ایک رکن کے اندر اکٹھے آ جاتے ہیں۔
تو آگے رکوع لینا ہے، سجدہ لینا ہے، تحیات بیٹھنا وہ لینا ہے۔ اچھا تو یہ مین جو ہے نا وہ موٹے موٹے سمجھے چار ہے، ویسے تو 7 ہے لیکن 3 جو اکٹھے ہیں نا تو 4 مقامات ہیں، یعنی کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں یا تحیات میں۔ ان 4 جگہوں پر نا آپ صرف 2 مرتبہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں۔ آپ کھڑے ہیں تو اگر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ ہلایا بڑے کوئی کھڑے ہو جائے